بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں حدیث نمبر 128 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے، امام مقدسی نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب الجمع بین الصلاتین فی السفر. یہ اس باب کے تحت امام مقدسی نے بعض احادیث ذکر کیے ہیں. ہم لوگ آج اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 128 ہے، اور بعض دیگر نسخوں میں جو PDF وغیرہ کا نسخہ ہے اس میں 167 ہے. حدیث نمبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے آغاز ہوتا ہے. چلیں شیخ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر صير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا جی صحب ایوہ صحبت صحبت سے صحب صحیبہ جی یصحب. صح ایوہ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو على تعلموا لام کے شدے کے ساتھ. ولتعلموا صلاتي. ایوہ وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بس اوکے شیخ جی هذا بالله التوفيق. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، اس باب میں آج حدیث نمبر 128 پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بعض دیگر نسخوں میں 167 اس کا نمبر ہے. نمبر جو بھی ہو، یہ جس باب کے تحت امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ باب الجمع بین الصلاتین فی السفر.
یہاں میرے سامنے جو نسخہ ہے یہ اس کے اندر ترتیب تھوڑی تقدیم و تاخیر کے ساتھ مذکور ہے. ابھی جو شیخ احادیث پڑھ رہے تھے اس میں خاص طور پر باب الجمعہ میں بہت ساری احادیث میرے پاس مقدم ہیں اور آپ لوگوں کے پاس مؤخر ہیں. کوئی بات نہیں، تقریباً حدیثیں جو باب الجمعہ میں انہوں نے کتاب الجمعہ میں ذکر کی ہیں وہ حدیثیں ایک ہی ہیں، بس ترتیب میں کسی میں آگے ہیں، کوئی حدیث پیچھے ہے. تو آپ راوی کے نام اور متن کے فرق کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آئیے ہم لوگ یہ شروع کرتے ہیں. باب الجمع بین الصلاتین فی السفر. سفر چونکہ مشقت بھرا ایک مرحلہ ہے، انسان اپنے ضروریات کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی اطاعت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، کبھی تجارت کے لیے. تو یہ سارے جو بھی سفر ہوتے ہیں انسان کے، یہ انسان کی ایک اپنی ضرورت ہے، اس کے اندر مشقت کا اور تکلیف کا امکان ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور مہربانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے بعض چیزوں کی رخصت دے دی. جیسے روزے کی حالت میں، رمضان کے موقع پر اگر اس کو سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے. اسی طرح نماز سے متعلق بھی یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ انسان اگر 5 وقت نمازوں کے لیے 5 مرتبہ سواری ٹہرائے، پھر پڑاؤ ڈالے، یہ سارے کام مشقت والے ہی ہو جائیں گے. یہ اس بات کا ہم لوگوں کو خود اس بات سے اندازہ ہوتا ہے، جیسے اب ہم لوگ عمرے کے لیے سفر پر جاتے ہیں تو اگر 5 مرتبہ انسان بس ٹھہرائے اور ہر نماز کے لیے لوگ قریب پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لے لیتے ہیں، تو اس طرح 5 گھنٹے اگر لوگوں کے سفر میں نمازوں کے لیے جائیں گے تو اس طرح یہ ایک تو مسافت جو آپ کی طے ہونی ہے اس میں بھی کافی تاخیر ہو جائے گی، اور یہ دوسروں کے لیے بھی اس میں کافی کچھ مشقت ہوگی. جو لوگ بہت زیادہ دیر تک بس میں سفر نہیں کر سکتے، اب ان کے لیے اس طرح آپ لیٹ ہوتے جائیں گے تو یہ بھی ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. بس میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کی صحت برابر ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں. کسی کو موسم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کسی قسم کی الرجک ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جتنا جلد انسان اپنے منزل پر پہنچ جائے اتنا ہی اس کو اطمینان ہوتا ہے. تو پھر اگر اس طرح ظہر عصر کے لیے 1 مرتبہ گاڑی کھڑے، مغرب عشاء کے لیے 1 مرتبہ کھڑے، فجر کے لیے 1 مرتبہ کھڑے، تو اس طرح 3 مرتبہ اگر 3 گھنٹے بھی 24 گھنٹے میں گاڑی کھڑتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بیچ میں بھی اپنے حسب سہولت کھڑا لیں. تو یہ ساری چیزیں مسافروں کے لیے ایک سہولت ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی رحمت اپنی رحمت کی وجہ سے مسافروں کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے، اس بات کی رخصت دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھلایا. اب جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس کے اندر اس کی مزید تفصیل ہم لوگ دیکھ لیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان جمع کیا کرتے تھے. اذا كان على ظهر سیر، جب آپ کا سفر مسلسل ہوتا. ويجمع بين المغرب والعشاء، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرتے تھے. اب اس میں یہ بات مخفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تقدیم بھی کیا اور جمع تاخیر بھی کیا. جب جمع کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ جمع تقدیم بھی ہوئی ہوگی، جمع تاخیر بھی ہوئی ہوگی. یعنی ظہر اور عصر ایک وقت میں پہلے ظہر کے وقت میں پڑھے ہوں گے تو عصر کو پہلے پڑھ لیے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھے ہوں. یہ امکان ہے جمع تقدیم کا بھی یا جمع تاخیر کا. بعض دیگر احادیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے نکلتے تو پھر
یعنی سورج کے زوال سے پہلے نکل جاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ایک دم عصر کے لیے رکتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے۔ اور اس کے لیے جو اہل علم نے ذکر کیا کہ آدمی شہر سے نکل جائے، تھوڑی دوری پر بھی چلے جائے، شہر سے تھوڑا دور ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اس کو قصر کی اجازت یعنی جمع کی اجازت ہوگی اور اس کی رخصت کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے سفر شروع ہو جائے تب۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے سفر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احرام باندھا مدینے سے باہر نکل کر، میقات مدینہ والوں کی جہاں میقات ہے، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان جمع کیا۔ تو اب اس حدیث کے پس منظر میں شیخ بن باز وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتا ہے اور ایئرپورٹ اس کے گھر سے مان لیں کہ 10 کلومیٹر ہے، 20 کلومیٹر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا شہر جو جہاں پر وہ رہتا ہے، اپنا منطقہ، وہ چھوڑ کر وہ نکل گیا۔ گویا کہ طائرہ کا سفر تو ہوگا لیکن یہاں سے سفر کے مرحلے کا آغاز ہو گیا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑی سی مسافت مدینے کی باہر تک طے کر لی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، تو اسی طرح ایئرپورٹ کی مسجد میں بھی اگر کوئی آدمی ظہر عصر جمع کر لیتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اپنے علاقے سے دور ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی، دیکھیے اس حدیث میں ایک قید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان جمع کیا، اذا كان على ظہر سیر، جب آپ کا سفر تسلسل کے ساتھ ہوتا۔ ظہر سیر کہتے ہیں مثلا یہ کہ ابھی آپ نکلے ہیں ایک جگہ جانے کے لیے، مثلا ایک جیسے مدینے کے لیے ہی نکلے تھے، مدینے سے مکے ہی کے لیے نکلے تھے، تو یہ تو 10 دن کا سفر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اب قیام کرنا نہیں ہے، آج رات وہاں پر گزارنا نہیں ہے، آرام کرنا نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہوا، اس کے لیے ٹھہرے ہیں، نماز پڑھ لیں گے پھر فوراً نکلیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ظہر سیر، یعنی ابھی سفر کا تسلسل ہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں کہیں پڑاؤ ڈالے ہیں۔ پڑاؤ ڈالنے سے مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب آپ مثلا ظہر اور عصر کے بعد مغرب کے قریب آپ ٹھہرے، تو پھر اب آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں اب فجر پڑھ کے ہی نکلیں گے یہاں سے، تو مطلب یہ کہ اب یہ ظہر سیر نہیں ہوا، یعنی اب آپ کو اس کو کہتے ہیں، بعض احادیث میں اس کے لیے لفظ آتا ہے جد بہ السیر، کہ اب آپ کے لیے یعنی کہ مسافت طے کرنا یہ ایک ابھی اس کا تسلسل باقی رہتا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، یہ اس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر بعض علماء نے اختلاف کیا کہ اگر واقعی سفر کا تسلسل جاری ہے، آپ کہیں آرام کے لیے یا صرف نماز کے لیے رکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ سفر کا تسلسل رہے، آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، وہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کو جمع کی اجازت ہے، آپ رات نہیں گزارنا چاہتے ہیں، آپ علی ظہر السیر ہیں، تب بھی آپ کے لیے اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر احادیث اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تبوک پر نکلے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے خیمے سے نکلے اور واپس گئے، پھر مطلب نماز پڑھ کے گئے، اور پھر عشاء کے وقت بھی نکلے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہاں پر پڑاؤ ڈال چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہ دونوں وقت میں جو نماز پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمع کیے یہاں پر، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا اگر سفر جاری ہو تو بھی جائز ہے، سفر جاری نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ سفر کا جاری ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا جمع کے لیے۔ اب بعض علماء نے اس جمع کا سرے سے انکار کیا، یعنی یہ کہا کہ صرف عرفہ اور مزدلفہ میں یہ جمع کی اجازت ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آدمی حج کے لیے پہنچتا ہے تو یہ مناسک کا ایک حصہ ہے کہ وہ عرفہ اور مزدلفہ میں جمع کرے، یعنی عرفہ میں جمع تقدیم ہوگی، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہوگی، یعنی مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔
یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، جبکہ دیگر اہل علم یا جمہور کا یہی خیال ہے کہ جمع تقدیم جمع تاخیر عام سفروں میں بھی مشروع ہے، اور جو عرفہ اور مزدلفہ میں پڑھتے ہیں وہ تو مناسک کا ایک حصہ ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ رہی بات ایک عمومی سفروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے ابھی آپ کا سفر جاری ہوتا یا جاری نہ ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رخصت کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب اگر یہ کہیں کہ صرف ایسا آدمی جو عرفہ یا مزدلفہ میں سفر کیا کہتے ہیں مناسک ادا کر رہا ہو وہیں اس کے لیے ہی اجازت ہے، تو پھر جتنی احادیث صراحت کے ساتھ اس میں منقول ہیں، مزید ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے قصر الصلاۃ میں، اس کا بھی ذکر اس کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا کرتے تھے، قصر بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے احادیث کو گویا کہ آپ عمل آپ نہیں کریں گے یا آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ایسی بات ہو جائے گی۔ اور رہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، تو اس کو احناف یہ تعویل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جمع اس معنی میں نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کو آخری وقت میں دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھنا چاہ رہے تھے، بلکہ جمع سوری کہتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب شکل کے اعتبار سے وہ دونوں جمع دکھ رہے ہیں آپ کو۔ مثال کے طور پر اگر آج ہمارا عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا کب مشائخ 2:55 جی 2:55 پہ جی 2:55 پہ عصر اثر کا وقت 2:55 شروع ہو رہا تھا، ظہر کا ہاں وقت ختم ہو رہا تھا 2:54 کو سمجھیں، 2:55 ہوا تو عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، تو 2:54 تک ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ تو اگر آدمی ایک مثال کے طور پہ 10 منٹ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 2:44 سے یا مان لیں 2:45 سے، یعنی عصر کی اذان سے 10 منٹ پہلے جو آخری وقت ہے ظہر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ظہر پڑھی، پھر جو اول وقت ہے عصر کا یعنی 2:55 سے 3:05 کے درمیان کہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی۔ تو اس سے کیا دیکھنے میں شکلی اعتبار سے صورت ایسی لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، لیکن یہ جمع نہیں تھا۔ یہ احناف کی اس میں یہ تعویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، لیکن یہ جمع سوری تھی، یعنی شکل کے اعتبار سے ایسا لگ رہا تھا جمع، لیکن ہر ایک نماز اپنے وقت پہ پڑھی گئی، یہ ان کا کہنا ہے۔ جبکہ صراحت کے ساتھ اس بات کی دیگر احادیث میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج مائل ہونے سے پہلے نکلتے تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو تاخیر کرتے، اور جب سورج مائل ہو جانے کے بعد یعنی ڈھل جانے کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو پھر ظہر اور عصر دونوں کو پڑھ کے نکلتے۔ تو یہ اس طرح کی یہ جو بات ہے یہ جمع سوری وغیرہ کی، یہ کوئی نص کے مطابق کوئی یہ تعویل نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ سفر میں جمع کا انکار کرنا یہ سارے احادیث پر عمل نہ کرنے کے مترادف ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمع کیا سفر میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھائے۔ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی جو فرض کردہ چیزیں ہیں اس میں جو عزیمت کا پہلو ہے، جس طرح انسان عزیمت کے پہلو کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں تک تو یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر کے درمیان ہوگا، اور جمع کریں گے ظہر اور عصر کے درمیان نماز جمع کریں گے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کریں گے۔ دوسری چیز، فجر کو کسی بھی نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ فجر الگ ہی ہے، ظہر اور عصر میں جمع ممکن ہے، مغرب اور عشاء میں جمع ممکن ہے۔
اور عمومی جو احادیث ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تقدیم بھی کی، جمع تاخیر بھی کی، گرچہ کہ بعض لوگ جمع تقدیم کو مانتے ہیں، جمع تاخیر کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نصوص کے اعتبار سے اگر دیکھی جائیں تو مرجوح ہیں۔ راجح بات یہی ہے کہ جمع تقدیم تاخیر جو بھی آپ ایک مسافر کے لیے زیادہ سہولت اور زیادہ آسانی اس میں ہو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث جو باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، باب قصر الصلاۃ فی السفر، نماز مختصر کرنا یا آدھی پڑھ لینا، یہ 4 رکعت والی نمازوں سے متعلق ہے، ظہر، عصر، عشاء۔ باقی مغرب اپنے طور پہ 3 ہی پڑھی جائے گی، فجر 2 ہی پڑھی جائے گی۔ اب اس کے لیے جو حدیث ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھی، حدیث نمبر 129، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو مطلب خاص طور پر یہ ظہر اور عصر کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرا سفر ہوا حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی، تو آپ دونوں بھی یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور حضرت عمر، تینوں خلفائے راشدین بھی 2 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اس پر حدیث سے بھی عمل ہے، خلفائے راشدین کے عمل سے بھی عمل ہے، یعنی کہ اس کا ثبوت اس جمع بین الصلاتین کا اور قصر کا خاص طور پر قصر کا ثبوت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ تو یہ جمہور کا یہی مسلک ہے کہ اتمام کرنا جائز ہے، یعنی اگر کبھی ایسا موقع ہے کہ آپ مثلاً جو ہے ایک شہر گئے ہوئے ہیں، اب وہاں پر آپ کی 2 دن تک آپ کی وہاں پر پلاننگ ہے کہ وہاں 2 دن ٹھہرنا ہے آپ کو، اب اس دوران آپ مسجد جاتے ہیں، وہاں کوئی امام نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت اور آپ کو کوئی اتنی جلدی بھی نہیں ہے، تو آپ اگر اتمام کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ بات کہی گئی کہ قصر افضل ہے، قصر بہرحال افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو مسائل اس حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازوں میں قصر مشروع ہے، اور قصر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ تیسری چیز یا تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ یہ قصر چاہے حج کا سفر ہو، چاہے جہاد کا سفر ہو، اور یا کوئی مباح سفر ہو، سب میں قصر کی اجازت ہے۔ البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سفر معصیت کر رہا ہو، کسی معصیت کے لیے کہیں جا رہا ہو، تو اس کے لیے قصر کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ بہرحال یہ سفر ہے تو عمومی طور پر اس کو اجازت ہے، اس کے لیے بھی مشروع ہے، یہ بات بھی بعض لوگوں نے کہی ہے۔ اب رہی بات کہ قصر کتنے مسافت پر کیا جائے گا، اس تعلق سے بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ یہ فرسخ کا اگر اعتبار کریں اور ہم اس کو کلومیٹر میں ناپیں تو بعض لوگوں نے 80 سے زائد کلومیٹر کو، بعض لوگوں نے 96 کلومیٹر کو۔ اب جو لجنہ دائمہ کا جو فتویٰ ہے اس میں 80 سے زائد کلومیٹر، 80 یا اس سے زائد کلومیٹر پر آپ سفر کرتے ہیں تو پھر وہ ایک سفر شمار ہوگا اور وہاں آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہوگی، یہ بات لجنہ کے فتاویٰ میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس میں یہ مسافت یہ کوئی خاص طور پر بالتحدید یہ کہنا کہ اتنے ہی پر اجازت ہے، اس سے زیادہ پر اجازت نہیں، اس سے کم میں اجازت نہیں، یہ اس کی تحدید نہیں ہوگی، بلکہ جس کو بھی عام طور پر لوگ معاشرے میں سفر سمجھتے ہیں وہ سفر قصر کے قابل ہوگا۔ اگر ایسا ہے کہ انسان جاتا ہے 20-25 کلومیٹر، 30-40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر روزانہ کی اس کی رننگ ہے ڈیوٹی کے لیے، 60-70 کلومیٹر بھی جاتا ہے، اب وہ ایک سفر کے طور پر اس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ بس گیا اور یوں آ گیا، 5-6 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو سفر نہیں سمجھے گا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے
کہ عمومی طور پر جو لوگ جس کو سفر سمجھتے ہوں وہ سفر اس لائق ہے کہ اس کے اندر قصر کیا جائے، جمع کیا جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سفر میں قصر سے متعلق۔ اس کے بعد اس میں نص کے اعتبار سے بھی بعض لوگوں نے یہی کہا کہ سفر میں، جیسے یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ میں تھا تو 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس میں بھی انہوں نے سفر کی کتنی مسافت تھی یہ سب چیزوں کی تحدید نہیں کی، اس سے دلیل لیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر اس سے بھی کم کا ہو، جو کلومیٹر کے اعتبار سے 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر کے آس پاس سمجھ رہے ہیں، اس سے بھی کم کا ہو، ایک اس کو سفر سمجھا جاتا ہو جہاں پر سواریاں نہیں ہیں، جہاں پر اتنی سفر کی سہولت نہیں ہے۔ بہرحال جانا کہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہی ہے، مواصلات کی صحیح طور پر کوئی ترتیب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں سفر اگر انسان اس کو ایک سفر کے طور پر دیکھتا ہے، سفر اس کے لیے بن جاتا ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سفر کی سہولتوں سے استفادہ کا موقع ہوگا۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل باب الجمعہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ شیخ اگر جماعت میں اگر شروع سے انہیں شریک ہو رہا ہے 4 رکعت والی نماز ظہر یا عصر یا عشاء ہے، جی جی تو کیا 2 رکعت میں وہ قصر کی نیت سے سلام پھر لے گا بیٹھ کے پہلی تشہد میں ہی امام کے ساتھ؟ نہیں، وہ پہلے تشہد میں سلام نہیں پھرے گا، وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا۔ اگر وہ افضل یعنی کہ وہ قصر کرنا ہی چاہ رہا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، پھر جب امام سلام پھیرے گا اسی صورت میں وہ بھی سلام پھیرے گا، اس سے پہلے سلام نہیں پھیرے گا، تو یوں اقتدا نہیں ہوگی امام کی۔ ٹھیک ہے شیخ؟